پر اسرائیل میں سفارتی تعلقات بحال، فلسطین، ترکی اور ایران کا سخت رد عمل۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ UAE نے محدود مفادات کے لیے فلسطینی قوس کے ساتھ بھاری کی۔ ایران نے ابوظہبی اور تل ابیب تعلقات کو اسٹریٹجک حماقت قرار دے دیا۔ UAE اور اسرائیلی معاہدہ اسلام اور عربوں کے ساتھ دغا ہے۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کہتے ہیں کہ معاہدہ امریکی صدر کو انتخابات میں فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ ٹرمپ نے معاہدے کا اعلان انتخابات سے پہلے اپنی کامیابی ظاہر کرنے کے لیے کیا۔ ٹرمپ کئی عرب ممالک سے UAE جیسا اقدام اٹھانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ پاکستان نے یوم آزادی پر سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ دل دل کی آواز، ہر دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ 74ویں یوم آزادی پر ایک بار پھر تجدید عہد وفا۔ کراچی سے کشمیر، گوادر سے بلتستان تک آزادی کا جشن، پرچم کشائی کی تقاریب، ملکی فضاؤں میں ملی نغموں کی گونج۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ سب کو میں پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے عوام کو 4 خوشخبریاں سنا دی۔ کہتے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں، IPP سے معاہدہ ہو گیا، آنے والے دنوں میں صنعتوں اور عوام کو بجلی سستی ملے گی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا جلد کراچی میں بڑی تبدیلیوں کا اندیا۔ کہتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، شہر کے ساتھ صرف سیاست کی گئی، تمام بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ کراچی میں ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ موجود ہے۔ وفاقی حکومت جلد ہی کراچی والوں کو بڑی خوشخبری دے گی، تبدیلی سے شہر کی تمام محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ اس جگہ پہ آئی ہے کہ جب وہ کام ہونے شروع ہوئے اس وقت جمپ مار کے آ جائیں اور اداروں کا سہارا لیں۔ تو یہی بات ہے نا کہ سوائے مراد علی شاہ، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی، سوائے کراچی شہر جو میرا آپ کا شہر ہے، کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی۔ کراچی سے متعلق ممکنہ وفاقی فیصلے، وزیر اعلیٰ سندھ بھڑک اٹھے۔ کہتے ہیں ملک صرف 73 کے متفقہ آئین پر ہی چل سکتا ہے، کسی کے ذہن میں ہوا ہے تو نکال دے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں پیپلز اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ کہا عمران خان نے کراچی والوں سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ پاکستانیوں کے دل مکہ مدینہ میں دھڑکتے ہیں۔ چودھری برادران کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں بھائی ہیں، کوئی طاقت اس بھائی چارے کو کم نہیں کر سکتی۔ چودھری برادران سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی کی ملاقات۔ سعودی سفیر نے کہا کہ جلد عمرہ زائرین کو سعودی عرب آنے کی اجازت مل جائے گی۔ جنوبی وزیرستان کے دلیر قبائلیوں نے آزادی کا جشن منایا۔ محسود اور وزیر قبائل کا پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار۔ مختلف قبائل نے قومی پرچم بلند کیے۔ کئی میں پہلی مرتبہ پشتون دھرتی کی محبت میں باہر نکلے۔ ٹانگ، سراروگا، انگور اڈا اور وانا میں شاندار جشن۔ لنڈی کوتل میں خیبر تکیہ کے مقام پر بھی تقریب ہوئی۔ یوم آزادی پر اقلیتی برادری کا بھی حب الوطنی کا مظاہرہ۔ مختلف شہروں میں اقلیتی برادری نے بھی جشن آزادی منایا۔ اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں اقلیتی برادری کی تقاریب۔ پشاور میں سکھوں نے ریلی کے دوران ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور نعرے بازی کی۔ یوم آزادی پر پاکستان کے سول ایوارڈز کا اعلان ہو گیا۔ بہترین خدمات انجام دینے والے ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو ایوارڈز ملیں گے۔ ایوارڈز لینے والوں میں صادقین، شاکر علی، ظہور الحق، عابدہ پروین شامل۔ جمیل جالبی، احمد فراز، بشرا انصاری، طلعت حسین، کرکٹر عبدالقادر، نعیم بخاری اور مولانا طارق جمیل کا بھی نام۔ یوم آزادی پر وزارت خارجہ کے لیے بڑا اعزاز۔ بیجنگ میں تعینات 2 افسران تمغہ امتیاز کے لیے نامزد۔ جنید رضا اور سلیمان محسود نے ووہان شہر میں خدمات سر انجام دیں۔ جان کی پرواہ کیے بغیر پاکستانی شہریوں کی بہترین دیکھ بھال کی۔
یوم آزادی پر دنیا بھر میں پاکستانیوں کا جشن. بھارت، سعودی عرب، ملیشیا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپی ممالک میں پرچم کشائی کی تقاریب. روسی صدر، سعودی سفیر نے جشن آزادی کی مبارکباد دی. یقین ہے دوستی اسی طرح چمکتی رہے گی. چینی سفارت خانے کا بیان. ایران نے یوم آزادی پر مختصر دستاویزی فلم جاری کر دی. متحدہ عرب امارات کی پاکستان کے یوم آزادی پر دیرینہ روایت برقرار. مختلف ریاستوں میں بلند و بالا عمارتوں پر پاکستانی پرچموں کی بہار. دبئی میں برج الخلیفہ سبز ہلالی پرچم کے رنگوں میں نہا گیا. ابوظہبی میں قومی تیل کمپنی کی عمارت بھی سبز ہلالی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی. اور پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کو سخت موسم کا سامنا. ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ بار بار خراب موسم سے متاثر. دوسرے روز بھی تقریباً ایک سیشن کا کھیل ہو سکا. پاکستان نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 223 رنز بنا لیے. عابد علی نے 60 اور بابر اعظم نے 47 رنز سکور کیے. محمد رضوان 60 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ. یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں. یہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک عظیم خواب کا نام تھا، اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی. اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا، اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرنی تھی، جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے، چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو، لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست نے گارنٹی کرنے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے، اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جدوجہد کریں گے تو پہنچیں گے. دوسری میں آج آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں. جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا، شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا. اس کرونا وائرس کی جدوجہد میں شاید ہی کسی نے اس طرح بیلنس کیا جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا. شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے. تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی. اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں. ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں، جو ہمارے ملک پاکستان نے کیا. شروع میں ہمیں خوف تھا کہ ایک طرف کرونا سے لوگ مریں گے، دوسری طرف ہمیں خوف تھا کہ جو لاک ڈاؤن لگانے سے پوری معیشت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، اس کی وجہ سے بھوک سے لوگ مریں گے. تو جو ہم نے فیصلے کیے، آج ہمیں اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی. اس میں پھر سے میں کہتا ہوں کہ کوشش انسان کرتا ہے، لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، ابھی بھی چیلنجز سامنے ہیں. ہم نے اگر احتیاط نہ کی، اور سب سے بڑی احتیاط ہے کہ ہم جب بھی لوگوں کے سامنے جدھر پبلک میں جائیں اپنے فیس ماسک پہنیں.